بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد آصف رضا صاحب جو کہ اکیڈمی سے آئے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ ہیں مفتی حسان صاحب. پہلے بھی ان کے ساتھ ہم 1-2 شوز کر چکے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ابھی کرنٹ سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈفرینٹ قسم کے موضوع کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، چاہے وہ LGBTQ ہے، چاہے وہ ٹرانسجنڈر کا ایکٹ ہے، اس کے پس منظر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ڈفرینٹ قسم کی رائے ہم لیں گے ہمارے مفتی حسان صاحب سے بھی انشاءاللہ، اور پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے بھی ماشاءاللہ میڈیکل میں بھی مہارت ہے اور دین کی بھی ماشاءاللہ ان کو کافی علم اللہ نے عطا کیا. تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے ابتدا کریں اس معاملے کو؟ جی آپ پہلے ایکٹ سے ابتدا کر لیتے ہیں. ایکٹ سے ابتدا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا ایکٹ ہے اور یہ کیا شور ہوا ہے اور کیا معاملات ہیں اس جی میں؟ میں آپ کو بتاؤں. جی بریفلی یہ کہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ہمارے یہاں، ٹرانسجنڈر لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جی ان کے بارے میں ایک سوچ تھی کہ ان کو کوئی حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو ان حقوق کو دینے کے لیے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو حقوق دیں گے تو اس طرح دیں گے کہ ایک ایکٹ اسمبلی سے پاس کروایا جائے تاکہ یہ حقوق جو ہیں وہ ان کے بالکل ثابت ہو جائیں، کوئی چیز باقی نہ رہے، تاکہ کوئی اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ کر سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ لا ہوگا پیچھے تو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ بیسیکلی یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ لایا گیا تھا، اور اس کے پیچھے سوچ ظاہر ہے مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن بیسیکلی یہ ڈپرائیوڈ لوگوں کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا. شور اس لیے مچا کہ اس میں کچھ کلازز ایسی ہیں جو ہمارے دین کے اگینسٹ ہیں. بالکل. اور اس کے اوپر لوگوں نے آواز بھی اٹھائی، اور بالکل بجا آواز اٹھائی، اور یہ آواز ہم سب کو اٹھانی چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایسی کلازز ہیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہیں. بالکل صحیح. بریفلی تو یہی ہے. صحیح. مفتی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاسم بھائی، آپ نے ہمیں مدعو فرمایا. جی. اس حوالے سے میں مختصر اور یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک فتنہ ہے بنیادی طور پر جو ڈپرائیوڈ یعنی مخنث لوگوں کے حوالے سے جو آواز اٹھانے کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، وہ زیادہ ماشاء اللہ قانونی پیچیدگی کو میڈیکل کو وہ جانتے ہیں. لیکن ہم تو قرآن و سنت کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ جو ہمارے فقہاء نے ایک متعین کیے ہیں حقوق یہ تیسری مخلوق کے بھی، لیکن اس کی بنیاد پر ایک ہمارے ہاں ایک یلغار جاری ہے اور ایک فتنہ جاری ہے جو کہ فلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈڈ ہیں، یہ بیرون ممالک سے، جو کہ وہاں پر بھی یہ قانون اس طرح سے پاس نہیں ہوا. اور اس کے مقاصد پیچھے یہ ہے کہ LRBT جو کہ ایک خاص طور پہ لیسبین اور گائز جو کہ ہمارے ہاں DHA میں کمیونٹیز بن چکی ہے، سے میں بولڈلی بات کر رہا ہوں، تو اس کو ایک لحاظ سے نہیں، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں. میں یہ رائے رکھتا ہوں اس حوالے سے، اور میرے پاس تو پورے دین کا سورس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جو عورت مرد کا روپ ڈھاڑے اور مرد عورت کا روپ ڈھاڑے. ڈاکٹر صاحب، بینگ اے سویلین، ہم اس چیز کو کیسے مسترد کر سکتے ہیں یا اس کا خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں ایک عام شہری کے طور پہ؟ جی، عام شہری کے طور پہ ہمیں ان لوگوں کی آواز میں آواز ملانی چاہیے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ایکٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں ان کی آواز میں بالکل آواز ملانی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اور ہماری سوسائٹی کا ایون مسئلہ ہے. لیکن اس وقت تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ تمام جماعتوں سے، وہ تو اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بڑے پاورفل لوگ ہیں وہ. جی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، جیسے سینیٹر مشتاق جو ہے جماعت اسلامی سے ہیں. انہوں نے ترمیمی بل پیش کیا ہے اس کے اندر، اور اسی کی وجہ سے یہ شور ابھی اٹھا ہے. کیونکہ یہ ایکٹ تو 2018 میں پاس ہو چکا تھا اور یہ قانون بن چکا تھا. تو یہ 4 سال بعد جو ہے وہ یہ سارا شور اس لیے اٹھا ہے کہ انہوں نے رائٹلی اس میں کچھ جو ہے وہ ترمیم جو تجویز کی ہیں جو کہ سینٹ میں پیش کی گئی ہیں، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سارا میڈیا کے اوپر اٹھا کہ یہ جو ترامیم پیش کی گئی ہیں یہ کیوں کی گئی ہیں. پھر لوگوں نے انالیسس کیا کہ کیوں کی گئی ہیں. پھر لوگوں نے وہ ایکٹ بھی دیکھا کہ جو ایکٹ 2018 میں پاس ہوا تھا. تو پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ اس ایکٹ میں تو بہت ساری ایسی کلازز ہیں جو ہمارے اسلام کی جو جورسڈکشن ہے اس کے خلاف ہے. تو اس لیے پھر لوگوں نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی. تو کچھ لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، ابھی بھی اسمبلی میں ہیں. کچھ لوگ جیسے جمعیت علماء اسلام ہے وہ بھی آواز اٹھا رہی ہے. اسی طرح اور بھی مذہبی طبقات جتنے بھی ہیں. لیکن یہ تو پاورفل لوگ نہیں ہیں نا جو آواز اٹھا رہے ہیں. جی بالکل، ہمیں جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑا
آپ نے جو ہے نا پوری ترتیب کے ساتھ آپ ایکٹ بھی لائے ہیں ساتھ میں، اور آپ مجھے بتا بھی رہے تھے یہ 7 کے 8 پیپرز پہ مشتمل ہے یہ پورا ایکٹ. جی آلموسٹ 11 پیجز ہیں 11 پیجز ہیں اس کے اندر، تو آپ نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو کہ جمہوریت اسلام جس کو کہا جاتا ہے، کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں اس ایکٹ کو پاس کرواتے؟ بنیادی طور پر مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایکٹ بنایا گیا، یا جو تیسری مخلوق ہے جسے مخنث یا ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے، ان کے مسائل کیا تھے جن کی وجہ سے یہ ایکٹ بنا یا پھر اس کو پیش کیا گیا یا اس کو پاس کروایا گیا؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجنڈر لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ زیادہ تر بیگنگ کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو یہ لوگ ایسے کیوں ہیں؟ یعنی ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو ایسے کھلا کیوں چھوڑ دیا گیا، یا ان کو ان اٹینڈنٹ کیوں چھوڑ دیا گیا کہ یہ لوگ اس طرح بن گئے؟ تو اس لیے ظاہر ہے ان کے حقوق بھی ہونے چاہیے. یہ ایک پرسیپشن تھی لوگوں میں اور بہت عرصے سے تھی، اور یہ بات تو ایک وجہ ہے کہ یہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، تو ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اسلام بھی ان کو منع نہیں کرتا ان کے حقوق کو، اسلام بھی ان کے حقوق. آپ فائنینشلی بات کر رہے ہیں؟ جی فائنینشلی بھی، اور ان کو ویسے بھی مطلب سوشلی بھی ان کو کوئی مقام ملنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں شمول نہیں کیا جاتا. جی ہمارے یہاں قبول نہیں کیا جاتا. تو ایک تو یہ چیز ہے، تو ایک پہلو تو یہ ہے. لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو اس سوچ کا ہے جو سوچ اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو بنانے کے اندر کار فرما تھی. وہ سوچ وہی سوچ ہے جو کہ مغربی میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاں آئی ہے، جس کو ابھی مفتی احسان صاحب بھی جس کی بات کر رہے تھے. تو LGBT، جس کو اب LGBT اور QIA بھی بنا دیا گیا، LGBTQIA. تو یہ جو ہے یہ ان لوگوں کی سوچ ہمارے ہاں در آئی ہے، ہمارے اندر جو ہے آئی ہے، اور لوگ وہ لے کر آئے ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. تو وہ یہ سوچ لے کر آئے ہیں، اور اسی سوچ کا شاخسانہ ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے تھے، اچھا کام کہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں اور ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اس اچھے کام میں انہوں نے وہ چیزیں شامل کیں جو کہ اس سارے کام کو جو ہے وہ ہمارے لیے انہوں نے کویشچن مارک بنا دیا ہے. تو ہمارے چونکہ ہم نے بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اس میں بہت ساری ایسی کلاسز ہیں جو ہمارے مذہب کے اگینسٹ جاتی ہیں، جو ہمارے سوشل نارمز کے اگینسٹ جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہے ہم نے. جسٹ یہ نہیں دیکھنا کہ ان کو حقوق بھی ملنے چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے. تو یہ دونوں پہلو ہیں جن پہلوؤں کی وجہ سے، ان کے ڈپرائیو ہونے کی وجہ سے حقوق سے، تو اس لیے یہ بل لایا گیا. لیکن اس میں پیچھے سوچ کیا کار فرما تھی؟ وہ سوچ یہ والی کار فرما تھی. تو یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے اس کو بہت بڑا بگ کویشچن مارک اس کے اوپر لگا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف ان کے حقوق پر زور نہیں دیا. حقوق میں تو سارا بل بھرا ہوا ہے حقوق سے، لیکن اس کے شروع میں جو ڈیفینیشنز میں انہوں نے کمال کیا ہے، اس ڈیفینیشنز کے اندر آ کر پھر یہ ہمارے ہاں ایسا ایک سیلاب آئے گا، ایسا ایک طوفان آئے گا جس کو ہم بعد میں روک نہیں سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں اگر کوئی ایک فیشن آتا ہے نا، چاہے وہ کپڑوں کا بھی کیوں نہ، وہ پوری دنیا میں امپوز ہو جاتا ہے. تو ابھی تک تو مطلب جو میں بھی دیکھ رہا ہوں پرسنلی طور پہ پچھلے کئی سالوں سے آبزرو کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک نئی ہیئر کٹنگ بھی آتی ہے تو وہ پوری دنیا میں آ جاتی ہے. تو اور اس کے ساتھ اس طرح کے جو ایکٹ ہو رہے ہیں، اور پچھلے کچھ ہم مہینوں یا سالوں میں دیکھیں، عورت مارچ ہو گیا، یہ LGBTQ ہو گیا، پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ ہو گیا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی. تو بے شک ہمیں حق کا تو ساتھ دینا چاہیے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اب تک جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں تو ہمیں ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے کہ چاہے آپ کوئی بھی مسلم ملک اٹھا کے دیکھیں، آپ دبئی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ استنبول اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی سٹی دیکھیں جو کہ اسلامک ممالک ہیں، لیکن ان کا جو حشر ہو چکا ہے ویسٹرن کلچر کی وجہ سے. بے شک وہاں پہ بھی کچھ ایسا طبقہ ہے جو کہ حق کی بات بلند کرتا ہے، لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان بھی استنبول، دبئی جیسا یہاں پہ کلچر بننے والا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایک افسوس کی طرح مطلب ایک سوچ ذہن میں آتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے معاملات کس طرح سے ہونے والے ہیں؟ جی آپ کی پرسیپشن بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم صرف اس ایکٹ کے اوپر رہیں اور اس ایکٹ کے اوپر بات کریں، اگر ہم اس ریفرنس سے جو آپ نے بات کی ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھیں تو بالکل ایسا ہے. اگر یہ ایکٹ اسی طرح ہی پاس رہتا ہے، پاس تو ہو گیا ہے، لیکن اگر اس میں ترمیم نہیں ہوتی، جیسے کہ اب فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی یہ کیس گیا ہوا ہے، وہاں پر چل رہا ہے کیس،
تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی یہ بات چل رہی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو ڈیلے کیا ہے, جب تک فیڈرل شریعت کورٹ اپنا کوئی ورڈکٹ نہیں دیتی تب تک ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر اس میں ترمیم نہ کی گئی, جو کہ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, تو تب پھر وہی ہوگا جو آپ فرما رہے تھے ابھی, کہ یعنی وہی ویسٹرن کلچر اسی انداز سے وہی ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ LGBT کا لفظ استعمال ہوا تو لیسبین, گیز اور اس طرح بائی سیکشول, اور اسی طرح جو ہے وہ اے سیکسول لوگ, اور اسی طرح وہ جینڈر کوئر کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ, اور اسی طرح انٹر سیکس لوگ. یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں, ہمارے معاشرے کے ایشوز نہیں ہیں, ہمارے مسائل نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاں گنتی کا کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا کسی جگہ پہ اس طرح کی سوچ والا. ہمارے یہاں تو کسی LGBTQ کا پورا مطلب بھی نہیں پتا. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور یہ چیزیں پھر اگر اس طرح لائی جائیں گی, اس طرح اندر کھاتے لانے کی کوشش کی جائے گی جس طرح اس بل میں کی گئی ہے, تو پھر وہی ہوگا جو آپ فرما رہے تھے. بالکل صحیح فرما رہے تھے. مفتی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو آنے والے دن ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اگر ہم ویسے ڈیٹا اٹھائیں پاکستان کا کلچر کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے, تو ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ مذہب پہ برائی غالب ہوتی جا رہی. مذہب پہ نہیں, انسانوں پہ, نعوذ باللہ, مذہب پہ تو نہیں ہو سکتی. آپ کا کیا دور اندیشی, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں آگے چل کے؟ پہلے ایک شور اٹھتا ہے, دھواں اٹھتا ہے, آہستہ آہستہ کر کے جو ہے اب دیکھیں یہ قانون جو ہے ایک لحاظ سے پاس ہو چکا ہے. اب آ کے اس کی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں, ترمیم بھی ہو رہی ہیں, شکیں بھی بن رہی ہیں, مختلف اس پر جو ہے وہ کام بھی ہو رہے ہیں, اور ساری پارلیمنٹ میں کچھ اچھے لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. جیسے انہوں نے نام لیا جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب, جی ماشاء اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دیں, ہمیں ان کی توانا آواز بننی چاہیے. لیکن یہ آہستہ آہستہ جب ہمارے اندر جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہوتا جائے گا, امپوز ہوتا جائے گا, یعنی کہ ہم جب تک ہم اس برائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو یہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے انڈل ہوتا جائے گا. ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ برائی لگے گی نہیں. اور آپ یہ جو اللہ کا جو عذاب آ رہا ہے, یہ جو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ بر و بحر میں جو فساد برپا ہو گیا, سورہ روم میں آیا کہ یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے وجہ. ابھی تو جو ہے وہ جو سیلاب روکا نہیں جا رہا, پتھروں کی بارش ہونا باقی ہے. تو یہ تو غیر محسوس طریقے سے جب یہ کلچر ہمارے اندر آ گیا تو ہمیں برائی لگے گی ہی نہیں. اور پھر یہ ہوگا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام کے اوپر اعمال کرنا, اسلام کے اوپر چلنا ایک عام نوجوان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس کو برائی لگے گی نہیں تو وہ برائی کو اچھا ہی سمجھے گا. تو لہٰذا یہ پھر ایک معاملہ ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی. تو ہمیں اس حوالے سے برائی کا جو ہے نا وہ نپ دا ایول ان دا بڈ, برائی کا آغاز ہونے سے پہلے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. تو لہٰذا نہیں کریں گے تو آہستہ یہ نظریات پھیلتے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ چند حقوق, چند تانا بانا لے کر چھوٹے موٹے جو ہے مخنثوں کے حقوق کے نتیجے میں دوسری چیزیں ساتھ ایڈ ٹوٹی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل میرا اگلا موضوع یہی تھا. اب اسی امبریلا کے نیچے جو عام طور پہ جو بالکل مطلب قدرتی طور پہ صحیح لوگ ہیں, اور وہ ظاہر ہے کچھ سائیکولوجیکل بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ بھی اگر جا کے کہہ دیں نادرا میں کہ ہمیں مطلب کوئی مرد ہے اگر وہ کہتے ہیں مجھے عورت جیسی فیلنگز آ رہی ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اب کرنٹلی اور آگے چل کے کیا ہونے والا ہے؟ کیا مطلب یہ بل اس طرح سے اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے؟ جی, اگر لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور اس بل کے جو مندرجات ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بالکل کلیئر ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے پاس بل ہے, تو اس بل کی جو کلاز ہے 2 اس میں ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, اور اس ڈیفینیشن میں آگے اگر جائیں آپ تو آپ کو ڈیفینیشن جو ہے وہ این کے نام سے ایک ڈیفینیشن ہے 2N. اچھا, کلاز 2 اور اس کی سب کلاز جو ہے وہ N. تو N میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹرانسجینڈر پرسن کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اچھا, اس ٹرانسجینڈر پرسن کو جب ڈیفائن کیا گیا تو اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک میں لفظ استعمال کیا گیا انٹرسیکس. یہ انٹرسیکس بیان ہی وہی ہے جس کو ہم اپنی فقہ کی زبان میں یا اپنی فقہا کے جو لٹریچر ہمیں ملتا ہے اس میں خنثی کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے. اور ایک لفظ ہے یونک. تو یونک وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے طور پر وہ مرد جنہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو مردگانگی سے ماورا کر لیا ہے, انہوں نے کوئی آپریشن کروا لیا یا انہوں نے کوئی اور اس طرح کا عمل کر لیا جس سے وہ مردانگی سے باہر نکل گئے ہیں. اور ایک آگے جو ڈیفینیشن ہے وہ ٹرانسجینڈر مین اینڈ ٹرانسجینڈر وومین, یہ لفظ لکھا ہے, اور اس کے آگے یہ لکھا ہے یا خواجہ سرا یا اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اینڈ اور جینڈر ایکسپریشن ڈفرز from the social norms and cultural expectations based on sex they were assigned at the time of their birth. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ
جو اپنی پرسنل جو ہے وہ آئیڈینٹی میں یہ سمجھتا ہے، یعنی خود احساسی اس کو ہو رہی ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ مرد ہے تو سوچتا ہے کہ میرے اندر تو عورتیں جیسی علامات ہیں، اور عورت ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو جو ہے وہ مرد فیل کر رہی ہوں. تو یہ اگر وہ سوچتا ہے، اور اگرچہ اس کو برتھ کے اوپر جو اسائن کی گئی تھی اس کی اپنی سیکس، چاہے وہ میل تھی اور وہ فیمیل سوچ رہا ہے، چاہے وہ فیمیل تھی اور وہ میل سوچ رہا ہے، تو وہ بھی جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور مجھے اس انداز سے رجسٹر کیا جائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو مردانہ کمزوری تو اچھے خاصے آدمی کو بھی مشورے دیے جاتے ہیں تمہیں تو مردانہ کمزوری ہے. جی جی. تو وہ آدمی تو پہلے ایک تو فائنینشیل کرائسس ہو گیا، پھر ایموشنل کرائسس، پھر اوپر سے یہ آ گیا. جی جی. تو آدمی تو بہک جائے گا ان معاملات میں. ہاں جی، اس میں دیکھیں آپ نے جو بات کی وہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں یہاں سے لاہور سے کراچی جائیں اور کراچی میں جائیں تو آپ کو سڑکوں کے ارد گرد جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ یہی ملے گا کہ جی جو مردانہ کمزوری ہے اس کو کیسے دور کرنا ہے، یہ شربت لے لیں، یہ کشتا لے لیں، حالانکہ وہ نیچرل ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک ہمارے ہاں ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، ہمارے معاشرے میں یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ ہم یہ خود ہی پرسیو کر لیتے ہیں کہ ہم مردانہ اعتبار سے کمزور ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ان کو کاؤنسلنگ کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. لیکن بات یہ کرنے لگے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ریفرنس سے ہے، اس میں دیکھیں اگر آپ چیپٹر 2 اس کا دیکھیں اور کلاز 3 دیکھیں تو اس میں انہوں نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. اچھا، یہ کیا ہوتی ہے؟ اب سیلف پرسیوڈ کیا ہے؟ جینڈر آئیڈینٹی یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو، اور اس کی بھی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن انہوں نے وہ 2F میں دی ہوئی ہے کہ جو انر موسٹ آپ کی انڈیویجول سینس ہے نا، میل ہونے کی یا فیمیل ہونے کی، یہ وہ جینڈر آئیڈینٹی یہ ہوگی. تو اگر جینڈر آئیڈینٹی یہ ہوگی اور پھر اس کے ساتھ سیلف پرسیوڈ کا لفظ بھی لگا دیا آگے جا کے کہ ٹرانسجینڈر ہم کس کو سمجھیں گے؟ جو خود اپنے طور پر یہ سمجھے گا کہ میری جینڈر یہ آئیڈینٹی ہے. ویسے ایک مزاحیہ اور لطیفے والی بات ہے، اگر مجھے یہ محسوس ہو میں وزیر اعظم ہوں تو کیا نادرہ مجھے تسلیم کر لے گا؟ جی بالکل. یہ لوگ جن لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے انہوں نے یہ بھی ایک ایگزامپل بالکل زبردست آپ بات کی ہے، یہ ایگزامپل دی کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تو آپ اس کو تسلیم تو نہیں کر سکتے نا. اب یہاں پر ایک دوسرا وہ اعتراض آتا ہے جو ہم لوگ یا مذہبی طبقہ یا جو وہ طبقہ جو ہمارے سوشل نارمز کو اسی طرح انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ مذہب کی طرف میلان اس کا ہو، سوشل نارمز بھی تو ہیں نا ہمارے معاشرے کے. تو یہ سارے لوگ اگر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں تو اس میں ایک اعتراض کا حصہ یہ بھی ہے جہاں پر ابھی ہم آئے ہیں، وہ یہ کہ یہ چیز کہ کیا آپ وہ ہیں جو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کون جو ہے وہ پروف کرے گا کہ آپ وہی ہیں جو آپ خود اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ اس میں ترمیم پرپوز ہوئی تھی کہ اس میں یہ رکھا جائے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو، میڈیکل بورڈ اس کو سرٹیفائی کرے کہ باقی یہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، یہ سائیکولوجیکل کوئی ایشو تو نہیں ہے اس کو کوئی. حالانکہ سائیکولوجیکل یہ ایشو ہوتا ہے بالکل. یہ امریکن سائیکیاٹرسٹ جو ایسوسیشن ہے اس نے یہ ایک بالکل ڈیزیز جو کہ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، جینڈر ڈسفوریا. جینڈر ڈسفوریا کی ڈیزیز ہے کہ آدمی ایک اپوزٹ سیکس کا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس سیکس کا نہیں، میں دوسری سیکس کا ہوں. یہ جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے، یہ ڈیزیز ہے. مینس کہ یہ اس کی سیلف پرسیپشن کے اوپر نہیں آپ جا سکتے. ڈاکٹر صاحب، اب اگر کوئی اپنا علاج کرا لیتا ہے اور نادرہ سے بھی یہ کرا لیتا ہے، اب اس کا رجوع کیسے ہوگا؟ اب اس کو پتہ چل گیا اس سے گناہ ہو گیا، ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، چلے آج نہیں، یہ ویڈیو کبھی نہ کبھی سال بعد اگر کوئی دیکھتا ہے، تو آپ کے خیال سے پہلے تو میں میڈیکلی آپ سے پوچھوں گا، پھر مفتی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ وہ اسلامک طور پہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے وہ رجوع کیسے کر سکتا ہے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. جی اس میں ایسا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ ٹرانسجینڈر جو کہ بائی برتھ ان میں ظاہر ہے. اچھا یہ دیکھیں اس میں بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں بھی بتاتا چلا جاؤں. ہم نے جو انالیسس کیا ہے، ہمارے انالیسس کے مطابق اس پورے جینڈر ایکٹ کے پیچھے ایک سوچ کا فرق ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ اگر ہم ٹرانسجینڈر لوگوں کو یہ سمجھیں کہ یہ طبی ایشو ہے، یہ میڈیکل ایشو ہے، تو بات کسی اور طرف جائے گی، اور یہی اصل بات ہے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ طبی ایشو نہیں ہے، یہ بلکہ حقوق کا ایشو ہے، تو بات اسی طرف جائے گی جس طرف اس ایکٹ کے ساتھ جا رہی ہے. تو اس لیے یہ بیسیکلی طبی ایشو ہے. جب ہم اس کو طبی ایشو مان لیں گے تو پھر ہم اس کو میڈیکل بورڈ کے سامنے بھی پیش کریں گے. جیسے کوئی
معذور یہ کہتا ہے کہ مجھے معذوری کی بنیاد پر نوکری دی جائے جی، تو ہم کہیں گے بھائی آپ معذوری کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو، آپ معذور ثابت کرو تو ہم آپ کو نوکری دے دیتے ہیں. بالکل. جیسے کوئی اسپیشل چلڈرن ہوتا ہے اور وہ اسپیشل جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے کسی اسپیشل اسکول میں جاتا ہے جی، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس بچے کو پروو کرنے کے لیے وہ سرٹیفکیٹ لائیں کہ یہ اسپیشل چلڈرن ہے. ایسے تو وہ نارمل بچوں کو ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے نا اسپیشل چلڈرن کے ساتھ. تو اسی طرح یہ طبی ایشو ہے. جب ہم اس کو طبی ایشو مانیں گے تب ہم آگے چلیں گے، تب ہم صحیح راہ پہ چلیں گے. اور اگر ہم اس کو حقوق کا ایشو بنا لیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اس بل میں ہوا ہے. تو ہم یہ بات یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہیں جی تو ٹھیک کرنا تو تب ہوگا جب آپ نے خراب کروایا ہے اپنے آپ. جی اب ہو گیا خراب. اب اگر ایسا بندہ ہے جس نے جو ایک پورے پروسیس سے گزرا ہے جی، یعنی میڈیکل پروسیس سے گزرا ہے کہ اس نے گزر کر اپنے آپ کو میل سے فیمیل بنا لیا یا فیمیل سے میل بنا لیا جی، تو اس میں یا وہ اس نے ہارمونل تھراپی لی ہوگی یا پھر اس نے سرجری کروائی ہوگی. اس طرح یہ دو ہی چیزیں. کیا ریورس سرجری بھی ہوتی ہے اس کی؟ جی ریورس سرجری اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ نے میل سے فیمیل ہونے کے لیے سرجری کروا لی ہے تو آپ نے وہ اپنے عضو ضائع کر دی. اچھا، تو اب آپ کیسے ریورس ہوں گے؟ اسی طرح آپ نے فیمیل سے میل ہونے کے لیے سرجری کرائی ہے تو آپ نے وہ اپنے اعضاء ضائع کر دیے. تو وہ پھر واپس میڈیکلی اس انداز سے تو نہیں آ سکے گا. ہاں یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنی ہارمونز کی وہ تھراپی لے جو اس کو اپنی اصل پر واپس لے آئے. سرجیکلی تو پاسبل شاید ابھی نہیں ہے، لیکن میڈیکلی اس طرح پاسبل ہے کہ وہ ہارمونز لے. مینس کہ اگر وہ پہلے سے بنیادی طور پر میل تھا تو وہ میل ہارمونز کی تھراپی لے تاکہ وہ دوبارہ سے میل کی کریکٹرسٹکس کی طرف واپس آئے. اس میں دوبارہ سے وہ فیچرز ڈیولپ ہو جائیں جو میل میں ہونے چاہیے. لیکن ظاہر ہے وہ جو چیزیں ضائع کر چکا وہ واپس نہیں آ سکتی. یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے. مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی سے ایسی گستاخی ہو جاتی ہے تو اسلام ہمیں کیا ترجیح دیتا ہے؟ اگر ہم نے ظاہر توبہ ہی ہوگی لیکن اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم پر اپنا اختیار نہیں رکھتا. جو ہمارے ہاں نعرے لگاتے ہیں نا میری جسم میری مرضی. جی جسم پہ میری مرضی ہے نہیں، اللہ کی مرضی ہے. بے شک. میں جو سانس لے رہا ہوں یہ میرے اللہ کے حکم سے ہے. دیکھیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہو گئی مثال کے طور پہ تو توبہ کی 3 شرائط ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کلو بنی آدم خطاؤں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو اس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیے، اپنے کیے پر شرمندہ، تو اپنے کیے پہ شرمندہ ہو. اس کے بعد پھر اپنے کیے پر معافی مانگے اللہ سے کیونکہ اللہ کی حدود توڑی ہے. اور پھر تیسرا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو. اب جو اس پر اطلاق ہوگا فقہا کے مطلب جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تناظر میں تو اس کی جو موجودہ حوالے سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب وہ ریورٹ نہیں ہو سکتی بہت سی چیزیں، تو لہٰذا اس کا جو اس نے اپنا غلبہ جس طرف رکھ لیا ہے اس لحاظ سے اس کی موجودہ حوالے سے وہ اسلام اس کو ایڈریس کرے گا کہ اب یہ تمہارے حقوق ہے، تمہارے یہ معاملات ہیں، تمہارے اس کے حوالے سے تمہارا یہ معاملہ ہوگا. اچھا، کیا ہمیں قدیم زمانے میں بھی ایسی کوئی روایت ملتی ہے فرعون کے وقت میں یا اس سے پہلے، یا ایسا کوئی معاملہ انسانوں نے کیا ہو یا پھر یہ آج کی تاریخ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیسا معاملہ کیا ہو کہ آپ نے جنس تبدیل کی ہو؟ جی جنس تبدیل کرنے کا معاملہ تو نہیں ملتا، لیکن قدیم روایات میں یہ بات ملتی ہے جس کو یونک ہم کہتے ہیں، جو اس میں بھی ہے ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں ایک سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ یونک کا ہے. تو وہ جو یونک ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے تھے جن کو ہم اپنے یہ بر صغیر کے دور میں بھی جب یہ ہمارے بادشاہوں کا دور تھا تو خواجہ سرا کہا کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو بیسیکلی مرد ہوتے تھے، میل ہوتے تھے، لیکن یہ وہ کیسٹریشن کے تھرو یا کسی اور پروسیجر کے تھرو اس وقت جو پروسیجر رائج تھے ان کے تھرو اپنی وہ مردانگی ختم کر لیتے تھے. تو چونکہ وہ مردانگی ختم کر لیتے تھے اس لیے ان کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے زنان خانے میں بھی جا کے اگر سروسز دیں گے تو کوئی ایشو نہیں. تو یہ تو ہمیں روایات ملتی ہیں، لیکن اس طرح کہ جس طرح آج کی میڈیکل سائنس بہت آگے جا چکی ہے اور بالکل اعضاء کو اور آرگنز کو ہی انٹرچینج کر لیا جائے، یہ چیزیں ہمیں پرانی روایات میں نہیں ملتی. مفتی صاحب، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، آثار قیامت جو ہیں، ان میں کیا ایسی کوئی نشانی ہے جو یہ آ گئی ہے؟ اب جس طرح سے یہ واضح ہو رہا ہے، پہلے تو یہ معاملات نہیں ہوئے تھے، اب ظاہر ہے یہ اس دور کے یہ معاملات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی قیامت کی نشانیوں کے جو آثار ملتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو عورت مرد کے کپڑے پہننا شروع کرے، مرد عورت کے کپڑے پہننا شروع کرے. بالکل یہاں سے ایک دم معاملہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ایسے شخص پر جو عورت کا روپ ڈھاڑے، مرد کا روپ ڈھاڑے. اب یہ آپ دیکھیں آج کل آپ دیکھیں کہ اب تو جنس بھی بدل دیا، اب تو جو تشبہ بالنساء یعنی عورتوں کی جو ریزیبلنس تھی
اب مرد بھی لمبے بال رکھتے ہیں لیکن چھوٹی پہن لیتے ہیں اور کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں اور پھر لڑکیوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں. یہ تشبہ قیامت کی نشانیوں میں ہے. قیامت کی نشانیاں ہیں, بالکل قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ آخر دور میں اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہوگا. اور اس طرح اگر دیکھے جائیں تو آثار نظر آتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں نافرمانی ہوگی, والدین کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو, غیروں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا, ایک امریکنس تھا, اس کو ایک لائیو شو میں بلایا, ایک والد تھا اور اس کے بیٹے نے اپنی جنس بدلی تھی. تو وہ لائیو شو میں بس اس کو ہارٹ اٹیک آنا باقی رہ گیا تھا. اور وہ لاتے ہیں نا شوز میں لڑائیاں, گھریلو مسائل وہ شوز میں بٹھا کے سلجھاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا. آپ دیکھیں وہ ویسٹرن کلچر ہے اور وہ آدمی رو رو کے بحال ہو گیا. اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ نہیں سکتا. اس نے اپنے بیٹے کو مطلب سیدھی آنکھ سے وہ دیکھ ہی نہیں پایا نا, جس طرح سے اس نے اپنا حلیہ بنا لیا ہوا تھا. تو بے شک یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک رائے ہے یہاں پہ بہت بڑی, بہت زیادہ, میں بھی اس کو قائل ہوں کہ یہ سارا انجیکٹڈ یا امپوزڈ معاملہ ہے اور یہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے ہے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں, LGBT وہیں سے شروع ہوا. پوری دنیا میں جو کارپوریٹ کلچر, انہوں نے بھی کوٹا اوپن کیا, ہزار جابس اوپن ہوئی ساری کمپنیز میں. اور مجھے تو اس بات کا بھی شک ہے جو لوگ بے روزگار تھے انہوں نے بھی اپنے ٹرانس جو ہے نا تبدیل کروا لی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو لوگوں کو جابس بھی نہیں مل رہی تھی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ, آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ یہاں پہ بالخصوص جو بر صغیر میں ہو رہا ہے, کیا یہ ہماری اپنی نادانی ہے, جہالت ہے, دین سے دوری ہے, یا پھر وہاں سے کچھ فنڈڈ ہے یا امپوزڈ ہے, یا وہ پوری دنیا کو اپنے کلچر کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی اس میں بہت لمبا ٹاپک ہے یہ, لیکن بہرحال اس کو ہم بریفلی سم اپ کرتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اپنی خامیوں کو دیکھیں. تو ہماری خامیوں میں ایک بہت بڑی خامی جس کا ذکر آپ نے بھی فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. مطلب مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم دین سے دور ہیں. تو ظاہر ہے جب دین سے دور ہوں گے تو وہ ساری چیزیں انجیکٹ کرنا آسان ہوگا جو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہمارا اپنا جو معاملہ ہے اس معاملے کو ہم پہلے سب سے پہلے مد نظر رکھیں. دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم دوسروں کے ہاتھوں میں یوز تو نہیں ہو رہے, یعنی یہ چیز بھی ہم اپنے مد نظر رکھیں. وہ کیسے ہم مد نظر رکھیں گے یا ہم کیسے پہچان پائیں گے؟ وہ ہم ایسے پہچان پائیں گے کہ جب ہم اپنے سوشل نارمز کے اگینسٹ جائیں گے. میں ابھی مذہب کی بات نہیں کر رہا, میں سوشل نارمز کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے سوشل نارمز کے یا سوسائٹی میں جو ایکسیپٹنس ہے جن چیزوں کی, ان چیزوں کے اگینسٹ جب جاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر انگیج جا رہے ہیں تو کیا اس میں کہیں ہم یوز تو نہیں ہو رہے. تو ایک تو وہ پہلو آ گیا جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے, جس سے ہم دور ہیں اور ہمارے سامنے وہ پہلو ہی نہیں ہے. اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم وہ چھوڑ بھی دیں, اگر مذہب والا معاملہ چھوڑ بھی دیں تو ہم سوسائٹی کے نارمز کو دیکھیں. تو ایک تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم اپنی سوسائٹی کے اگینسٹ اور اپنے مذہب کے اگینسٹ تو نہیں جا رہے. ایک بات یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ویسٹرن جو کلچر ہے وہ اس کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں یا وہاں کے وہ لوگ جو اس کلچر کو بہتر سمجھتے ہیں, ہمارے کلچر سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ یہ ضرور جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کا کلچر جو ہے وہ ہر جگہ پھیلے. وہ ضرور کوشش کریں گے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ کوشش کرتے بھی رہے ہیں اور شاید اب بھی کر رہے ہوں گے. تو لیکن میرا پوائنٹ پھر وہی ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود وہ جیسے بھی کوشش کرتے ہوں, اب وہ کوشش کیسے کرتے ہیں؟ یقیناً وہ ایسے ہی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم, اگر اللہ کا شکر ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا میلان دیا ہے, ہمارا رجحان مذہب کی طرف ہے. ہمیں اگر کوئی استعمال کرنا چاہے گا اس پہلو کے حوالے سے تو ظاہر ہے ہم تو سوچ رکھتے ہیں تو ہم استعمال نہیں ہوں گے. تو یہ جو سوچ ہم رکھتے ہیں جس کی بنا پر ہم استعمال نہیں ہوں گے, یہ سوچ سب کی نہیں ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو مل جاتے ہیں, جو ان کی سوچ رکھتے ہیں. وہ جو لوگ ان کی سوچ رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو استعمال بالکل کرتے ہیں اور بالکل ان کو استعمال کر کے اور اپنا وہ ایجنڈا جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی, کہ یہ معاشرہ بھی اسی طرح کا ہو جائے جو معاشرہ ان کا ہے. ہم اس بات سے بھی نکل جائیں کہ اگر ہم ان کی نیتوں پہ شک نہ بھی کریں تب بھی دیکھیں ایک آدمی اگر اپنی چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے, اپنے معاشرے کی نارمز کو اچھا سمجھتا ہے, تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ میرے معاشرے کی نارمز اس معاشرے میں آئیں.
تو وہ یہ کوشش ان سے کرے، ان کے ذریعے کرے گا جو ان کے ذہن کے لوگ، وہ اگرچہ ہمارے یہاں بہت کم ہیں لیکن ہیں، بڑے بڑے ایوانوں میں اکثر لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، تو ان کے ذریعے وہ کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، وہ کوشش بھی کرے گا، کوشش کرتے بھی رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہوں گے. لیکن میرا کہنا اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مذہبی حوالے سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بھی ہمارے معاشرے میں آئے گی، چاہے مذہب اس کے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے. اور کیا ہم ہر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو ہماری سوشل نارمس کے بھی اگینسٹ جاتی ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانک کے دیکھنا چاہیے. باقی ویسٹرن کلچر کا ادھر آنا، ان کا بہاؤ ادھر ہونا، جیسے ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے تو آپ بھی ذکر فرما رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کارٹونز کے اندر بھی انہوں نے یہ ٹرانسجینڈر کا جو ایک فلیگ ہے، کپڑوں میں ملٹیپل کلرز والا، رینبو والا جو فلیگ ہے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں کپڑوں کے اندر لگانی شروع کی ہیں. آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہمارے بچوں میں بھی ہو رہی ہے، یہ آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے. تو اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کلچر کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور ہم خود بھی بچائیں. بے شک بے شک. آدھا گھنٹہ ہو گیا، مزید تھوڑا سا ہم اور آپ کو لوگوں کو زحمت دیتے ہیں. بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، بے شک اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایوانوں میں جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ اسلامک گھروں سے آپ لوگوں کا بھی تعلق ہے اور ماشاءاللہ دونوں میچور ہیں. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا تجویز دیں گے کہ ایک فادر ہے یا ایک بیٹا ہے یا ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ کس طرح سے اپنی حفاظت کریں ان تمام انتشار سے اور اپنی زندگی کس طرح سے بہتر بنائیں؟ دیکھیں ہم اگر ایک لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. یہ پچھلے مہینے کی رپورٹ ہے، صرف لاہور کے اندر 500 طلاقیں ہوئی ہیں اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا. اوبویسلی اس میں فائنینشیل کرائسس کا بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، فرسٹریشن ہے، سائیکالوجیکل بھی ایشوز ہیں، اور شاید میڈیا بھی ادھر سے ایکٹیو ہوا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا، وہ ساری چیزیں. لیکن ایک وجہ دین سے دوری جو شاید سب سے بڑی وجہ وہ بھی ہے. تو اب ظاہر ہے اب جو نوجوان ہیں مزید جو اس سال میں کئی لوگوں کی شادیاں ہوگی، اگلے سال میں اللہ نہ کرے وہ ریٹ اس سے زیادہ ہو. جس طرح سے ہم عورت مارچ دیکھتے ہیں، جتنے بھی فتنے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ، اور وہ سارے کے سارے فتنے جو ہمارے نوجوان نسل ہے نا، جنہوں نے آگے اس قوم یا امت یا جو بھی کہہ لیں جن کو آگے لے کے چلنا ہے، ان پہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں. تو بالخصوص یہ میرا سوال نوجوانوں کی طرف سے آپ دونوں سے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ان سارے معاملات سے. جی اس میں ایک تو پہلو وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ دین سے دوری والا پہلو. لیکن دین کی طرف لانا کس نے ہے اس کو؟ یعنی اصل کویشچن تو یہ ہے. ہم یہ پوائنٹ تو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، یعنی کاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ دین سے دوری ایک بہت بڑی کاز ہے، لیکن ان کو دین کی طرف لانا کس نے ہے؟ اصل پریکٹیکل ایسپیکٹ جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اس پریکٹیکل ایسپیکٹ کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں، چاہے یہ والا فتنہ ہو، چاہے کوئی اور فتنے ہوں، یا ویسٹرن کلچر کی جو ہے وہ یلغار ہو ہماری طرف، ان سب فتنوں کو ہم جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے ہماری جو سب سے پہلے ہماری یوتھ کے لیے ہماری جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہمارے والدین کے اوپر آتی ہے. تو والدین اپنے گھر میں بچے کی تربیت ایسی کریں کہ وہ تربیت اس کا ٹلٹ جو ہے وہ دین کی طرف ہو، یعنی وہ دینی مزاج رکھنے والی تربیت ہو. اگر دینی مزاج رکھنے والی تربیت ہوگی تو وہ 1000 بار سوچے گا اپنے دین سے دور ہونے کے لیے، اور اپنے دین کے اگینسٹ کوئی چیزیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے 1000 دفعہ سوچے گا. تو ایک پوائنٹ تو وہ ہے کہ والدین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دوسرا جو بہت بڑا ایک جو ہے وہ شعبہ ہے ہمارا، جو اس میں بڑا ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ممبر ہے. مسجدوں کا ممبر ہے، وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اگر دین زندہ ہے تو ہمارے ان ممبروں کی وجہ سے بے شک. تو یہ ہمارے جو ہے وہ دین کے محافظ ہیں. بے شک. یہ جو ہمارے دین کے محافظ ہیں، ان دین کے محافظوں کو اپنی ذمہ داری اور اچھے طریقے سے نبھانی ہے. یہ جو ویسٹرن کلچر ہماری طرف آ رہا ہے، اس ویسٹرن کلچر کے آگے باندھنے کے لیے ہمارے ان دین کے جو علم بردار ہیں، ہمارے دین کے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمارے ممبر کے جو رکھوالے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری مزید اچھے طریقے سے نبھانی ہے اور فوکسڈ ہو کے بات کرنی ہے. تو اگر وہ فوکسڈ ہو کے یعنی ایشو ٹو ایشو چیزوں کو لے کر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ وہ دور تک نہیں جائے گا. ہمارے بچے جو ہے وہ جو یوتھ ہے ہماری، وہ انشاءاللہ ویسٹرن کلچر سے اتنی مروب نہیں ہوگی. تیسری بات، بطور معاشرہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. مطلب یہ کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مذہب کے بھی اگینسٹ ہے اور ہمارے سوشل نارمس کے بھی اگینسٹ ہے، تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں
کہ آپ جو ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی میں نے اس کو روکنا ہے. آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پیار محبت کے ساتھ بڑوں کو انوالو کر کے بیٹھکوں میں بیٹھ کر آپ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر والدین آپس میں بیٹھیں تب بات کریں. مطلب ہر جگہ آپ بات کریں, ہر جگہ اس پوائنٹ کو ریز کریں, اس معاملے کو ریز کریں, نارم نہ بنائیں. جی نارمز نہ بنائیں, اس کو اپنے بچوں کو بھی روکیں اور دوسرے بچوں کو بھی روکنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے. تو بطور معاشرہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ ان کے کانوں پر جوں جو ہے وہ کم ہی رینگتی ہے, لیکن ہم بہرحال ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں, یہ جو ایکٹ آپ نے بنایا ہے جس میں اس طرح کے لیکونہ چھوڑ دیا ہے جو کہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے, اس طرح کے لیکونہ چھوڑنے سے جو آپ احتراز کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. یہ ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اور ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف یہاں پر کوئی چیز نہیں بن سکتی. یہ جو آپ نے بل پاس کیا ہے, اس بل کو آپ نے کہاں سے ویریفائی کیا کہ یہ اسلام کے جو ہے وہ پرو اسلام ہے یا نہیں ہے, اور یہ کتنی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ حیرت کی بات ہے, اس ملک میں اتنے مسائل ہوتے ہیں, بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, کرپشن کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بل پاس نہیں ہوتا. راتوں رات ایک بل آتا ہے, وہ پاس بھی ہو جاتا ہے, عوانوں پہ وہ ذرا کھڑے ہو کے تقریر بھی اس پہ کرتے ہیں, اور 4 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پاس بھی ہو چکا ہے. یہ بہت جلدی میں پاس ہوا ہے. مارچ میں یہ سینٹ سے پاس ہوا, مارچ 2018 میں, اور مئی میں آ کے یہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا اور بہت جلدی میں پاس کیا گیا. تو یہ جو جلدی میں پاس کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں. اور اگر ہم 2 وقت کے لیے مان بھی لیں کہ یہ بہت کوئی سیریس ایشو تھا, تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں ٹرانسجینڈر کی جو کوانٹٹی ہے پورے ملک کے اندر وہ کتنی ہے. جی وہ شاید میرے پاس تو ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے. 2017 میں بھی ایک سروے تھا اور ایک 2015 میں بھی سروے تھا. جو 2015 کا سروے تھا گورنمنٹ کا اپنا سروے جو تھا, اس کے مطابق بھی اگر ہم اس کو اس میں زیادہ تعداد بتائی گئی تھی, تو اگر اس کو بھی مان لیں تو 1 لاکھ سم تھنگ یہ تعداد ہے. میرے پاس قطع نظر اس کے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے حقوق نہیں ہونے چاہیے, بے شک ہونے چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کی اتنی بڑی میجورٹی ہے, ان کے جو ایشوز ہیں ان کے کوئی بل ہی نہیں بننے, ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اور اگر ان کے حقوق کو آپ نے دیکھنا بھی ہے اور اس کا ٹیک کیئر کرنا بھی ہے, ان کے حقوق کا, جو ڈپرائیوڈ ہیں, ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپرائیوڈ ہیں, تو اس پہ ایسی چیزیں تو نہ ڈالیں کہ جو وہ متنازع بن جائے, جیسے وہ متنازع اب بن گیا. ڈاکٹر صاحب اس ملک میں تو ہر کوئی ڈپرائیوڈ ہے. وزیر اعظم سے لے کر کے ایک عام شہری ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. اللہ رحم کرے. بہرحال جاتے جاتے آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں, کوئی اصلاحی بات بتانا چاہتے ہوں, پھر میں مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں. جی میں چونکہ بات اس ایکٹ کے ریفرنس سے ہو رہی ہے, تو وہ ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ ہم اس ایکٹ کے حوالے سے ایک بات صرف مد نظر رکھیں اپنی, وہ یہ کہ میں نے جو پہلے بھی بات کی جیسے کہ یہ والا جو ٹرانسجینڈر کا ایشو ہے یہ طبی ایشو ہے. جب ہم یہ میڈیکل ایشو ہے, یہ حقوق کا ایشو نہیں ہے, یہ میڈیکل ایشو ہے. حقوق دینے سے کوئی انکاری نہیں ہے, نہ دین انکاری ہے نہ سوسائٹی انکاری ہے, لیکن یہ والا ایشو اگر ہم طبی ایشو سمجھیں گے, اس کو اگر ہم میڈیکل ایشو اس کو سمجھیں گے, تو یہ والا جو ہمارا جو ایشو اب اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ٹھیک ہے نہیں ہے, یہ سارا کورٹ میں بھی چل رہا ہے معاملہ, ابھی اسمبلی میں بھی چل رہا ہے, ترمیمیں آ رہی ہیں, یہ سارا معاملہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنے سے حل ہو سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے یعنی اسپیسیفکلی اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ اس کو طبی ایشو سمجھیں. اور ایک ضمنی بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم نے آگے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. بے شک. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, تو وہ جو مسلمانی ہمیں سکھاتے ہیں, یعنی ہمارے علماء, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے جو دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, وہ جو ہمیں مسلمانی سکھاتے ہیں, جن سے آپ نے, ہم نے, سب نے قرآن پاک پڑھا ہے, تعلیم لی ہے, دین کی تعلیم انہی سے لی ہے نا. بے شک, بے شک. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس میں بنیادی اعتبار سے اسلام کے خلاف باتیں ہیں, تو ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یہ ایک ضمنی ٹیک ہوم میسج. بالکل صحیح. اچھا ایک لاسٹ میں اور آپ مجھے سوال یاد آ گیا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے ملک میں انتشار اتنا زیادہ کیوں ہے؟ عوانوں میں انتشار, مسجدوں میں مطلب بہت زیادہ تو نہیں, لیکن بڑے نفرت کے بڑے پیغامات آتے ہیں,
سوسائٹی میں انتشار, کارپوریٹ کلچر میں انتشار, فساد, نفرت, غیبت, یہ اتنی زیادہ کیوں ہے اس معاشرے کے اندر؟ دیکھیں یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ایک سوسائٹل ریسرچ کا ایک ٹاپک ہے پورا, اس کے یعنی یہ اتنا انتشار کیوں ہے. لیکن اگر ہم اس کو سم اپ کر کے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بنیادی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں, ہم نے اس وقت بھی 2-3 دفعہ دہرائی ہے, وہ بات وہی ہے کہ جب ہم دین کی تعلیمات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو انتشار پھیلے گا. مثلا دین کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کرنے سے انتشار کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے کہ دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے, یا اس کو آپ اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن آپ نے اس کے اوپر اس طرح کا جو ہوا نہیں کھڑا کرنا کہ جس سے ملک میں انتشار پھیلے. دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تکالیف آئی ہیں تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر دیں, اللہ آپ کو صبر کے اوپر اجر دے گا. جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے اور آپ اس کے اوپر واویلا کھڑا کریں گے اور ہر بندہ اپنے اپنے حقوق مانگنے کے اوپر کھڑا ہو جائے گا تو پھر یہ اس طرح کا انتشار آئے گا. اسی طرح دین نے ہمیں میسج دیا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آئے جس چیز میں آپ کنفیوز ہو جائیں کہ مجھے کس طرف جانا ہے چاہیے, اے پوائنٹ کی طرف جانا چاہیے یا بی پوائنٹ کی طرف جانا چاہیے, تو آپ اپنے مد نظر وہاں پر شرعی تعلیمات کو رکھیں کہ جو شرعی تعلیمات ہیں وہ اگر آپ کو اے کی طرف لے جا رہی ہیں تو اے کی طرف چلے جائیں, بی کی طرف لے جا رہی ہیں تو بی کی طرف چلے جائیں. مثلا آپ نے اگزامپل دی تھی طلاقوں کی ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو طلاقوں کی اگر ریشو ہو رہی ہے تو طلاق دینے کے حوالے سے قرآن پاک نے اور شریعت نے ہمیں جو ہے وہ سٹیپس کیا بتائے ہیں, ہم وہ سٹیپس بھول جاتے ہیں, بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر. تو وہ جو سٹیپس ہیں اگر ان سٹیپس کے اوپر چلیں گے تو طلاق تو سب سے آخر میں جا کے آئے گی. یہاں پہ اس سے پہلے تو کئی سٹیپس آتے ہیں. جی یہاں پہ دینے کے بعد یاد آتے ہیں کہ وہ جی اب ڈھونڈ رہے تھے رجوع کیسے کریں. جی بالکل ایسے ہی اس کی ریورس انجینئرنگ کرنی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے ہم جب تک ہم اپنی سوچ کو کا اینگل چینج نہیں کریں گے اور اینگل ہم اس کا ٹلٹ ٹورڈز اپنے ریلیجن نہیں کریں گے تب تک ہم بحثیت قوم جو ہے وہ اس انتشار سے بچ نہیں سکتے. ہمارے ذہن میں تو یہی حال ہے. بے شک, اور اس کا علاج یہی ہے جس طرح آپ نے کہا, ایوان سے بھی پیغام آئے اور مساجد سے بھی آئے اور گھروں کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس چیز کا اہتمام کریں. مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کا کیا پیغام ہے ہماری اس آڈینس کو اور اسپیشلی آج کے اس ٹاپک کو لے کر کے, یا مزید اور کچھ بھی آپ بتانا چاہیں نوجوانوں کو بالخصوص؟ جی بالکل صحیح, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. جیسے قرآن مجید نے ہمیں یہ حل دیا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جب تم کسی چیز میں تم تنازع کا شکار ہو جاؤ تم اللہ اور رسول کی طرف جو ہے وہ بھیج دو, اب وہاں پہ ہمیں بہترین حل ملے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم سب نوجوانوں کے لیے ہم سب کے لیے پیش نظر ہے کہ ہم اپنے گروبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور سنت کے ساتھ ہم جڑ جائیں. دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا, اگر اس کو یہ مان لیا جائے یہ فطرت اسلام ہے اور یہ فرد واحد کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور پورے معاشرے کو بھی کرتا ہے اور انڈیویجول بھی کرتا ہے, کلیکٹیو بھی کرتا ہے. بے شک. دوسری بات یہ کہ اب قرآن مجید حدیث میں مبارکہ میں ایک حل ہے, ایک بتایا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کو کپڑے تبدیل کرتے نہ دیکھیں, کوئی عورت کو کپڑے تبدیل کرتے نہ دیکھیں. اب کیا ہے یہ ایک فلسفہ ہے پورا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. اب قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ زنا کرو, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. جو راستے جا رہے ہیں نا زنا کی طرف اور جو زنا کی طرف جانے والے جتنے بھی وے ہیں ان سب کا ترک کرو, ان سب کا سد باب کرو. میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ہمیں سنت کو جو ہے نا سنت کو ترویج دینی ہوگی, سنت پہ عمل کرنا ہوگا. اور قرآن مجید کا ایک ہی فلسفہ ہے کونوا مع الصادقین, اس لیے نیک صالح صحبت میں ہم بیٹھیں, سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کونوا مع الصادقین. اور اس حوالے سے اگر ہم اپنے ماحول کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. تو اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے, اور ہمارے جتنے جو ممبر پہ بیٹھے ہیں علماء کرام ان کی بھی ذمہ داری ہے جو کہ الحمدللہ بخوبی حسن کے ساتھ جو اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. تو باقی یہ کہ ہم اپنے گھر میں اگر ہیں تو ہم وہاں پر والدین اپنے بچوں کے امین ہیں, بچے اپنی تنہائی کے امین ہیں. تو دیکھیں کہ میرے بچے کس ڈگر میں جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, سارے کنٹینٹ سب چیزوں کو دیکھا جائے. تو اس لحاظ سے ہم مختلف برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے جو شرح ہے طلاق کی, اور یہ ہم افسوس کے ساتھ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہیں. تو جہالت کا جو جہالت کا جو تصور ہے وہ صرف پڑھے لکھوں ان پڑھوں کے ساتھ نہیں ہے, پڑھے لکھوں کے بھی ساتھ ہے, دین کی دوری کی وجہ سے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ایک عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جو انسان جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے. آج ہم بحیثیت مجموعی اور بحیثیت انفرادی طور پر ہم اپنے دین سے ناآشنا ہیں, اور ہم سنت پہ عمل کریں گے, سنت کو سمجھیں گے, اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے, تو ہم آہستہ آہستہ برائیوں سے بھی چھڑتے چلے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے حلقے لگانے پڑیں گے, جو کہ میں پہلے بھی کہتا رہا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسیر مالٹا سے آئے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں اب جو ہے وہ تعلیم جو ہے قرآن کی وہ دینداروں کو نہیں دوں گا, بلکہ میں گریجویٹس کو دوں گا تاکہ دین ان تک آئے. اس لیے میری چارپائی دیوبند سے ہٹا کر علی گڑھ کے گیٹ پہ رکھ دو, میں ان گریجویٹس کو دین پڑھاؤں گا تاکہ ان تک دین پہنچے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کو نافذ بھی کریں, رائج بھی کریں, اور قرآن مجید کے حلقے لگائیں تاکہ قرآن مجید کی جو ہے تعلیمات سے روشناس ہو سکیں. اور حل یہی ہے قرآن کریم. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. امید ہے آپ لوگوں کو ہم پھر بھی زحمت دیتے رہیں گے, کیونکہ اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے میں یہ طوفان تو اب آتے رہیں گے, اور جو صاحب علم ہے, صاحب اسلام ہے, انہی کو فرض بنتا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو سکھائیں. اور ہمارے پاس اس وقت سب سے بہترین میڈیم یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے, جس کی مدد سے جس تیزی سے برائی پھیل رہی ہے اسی تیزی سے ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم اچھائی اور اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھا, اور اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, آپ نیچے کامنٹ میں سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب یا میں انشاءاللہ ضرور اس پہ آپ کو رسپانس بھی کریں گے اور آپ کی اصلاح کریں گے. ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.